الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس حرف سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ اب ہم اس حرف کی طرف چلتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ وہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کس انداز میں اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ جتنے بھی حروف کی مشق ہوگی سب کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ہمارا سبق ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جو پہلا حرف اس سبق کا ہے وہ ہے زا۔ تو زا کو ہم ادا کرتے ہیں، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی درست ادائیگی کیسے ہوگی؟ ز ز زا، اس کو ہم نے نرمی کے ساتھ نہیں پڑھنا جس طرح ہم ذال کو پڑھتے ہیں۔ ذال اور زا میں فرق ہے۔ ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے جبکہ زا میں نرمی نہیں ہے، سختی ہے۔ اور اس کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارہ۔ دونوں دانتوں سے کیا مراد؟ دونوں دانتوں سے مراد یہ ہے کہ جو یہ سامنے والے جو دانت ہیں انہیں ثنایا کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے والے جو دانت ہیں، بڑے دانت، انہیں ثنایا کہا جاتا ہے۔ اوپر والوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہا جائے گا۔ اب یہ حروف تو یہ جو دانت ہیں یہ تو چار ہیں، لیکن ان کے نام دو ہیں، یعنی ثنایا علیہ، ثنایا سفلا۔ تو یہ زا جو ہے یہ زبان کی نوک کے ساتھ ثنایا علیہ اور سفلا اس کے اندرونی کنارے سے بھی ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ دونوں دانتوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس سے یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ دونوں دانت سے کیا مراد ہے۔ یہ دانت چار ہیں، اوپر والے دو دانت، نیچے والے، لیکن ان کے نام دو ہیں۔ تو یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا، اور کیونکہ اس کی ادائیگی میں سیٹی نکلتی ہے تو اس وجہ سے اسے حرف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ سین 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 بھی زا کی طرح زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارہ یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اس میں بھی سیٹی کی آواز نکلے گی اور یہ باریک پڑھا جائے گا، یہ موٹا نہیں پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا۔ اب میں نے اس کو باریک کیوں کہا یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ جو اس کے بعد جو حرف آئے گا یعنی کہ اس میں آپ کی اس کی جو ہے تمیز، امتیاز، اس کو بتایا جائے گا کہ بھائی میں نے سین کو باریک کیوں بولا، کیونکہ اس میں جو تیسرا حرف ہے وہ ہے صاد۔ تو صاد کو ہم سین کی طرح باریک نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو سین کو ہم جو ہے وہ صاد سے نہیں تبدیل کر سکتے، بدل سکتے، اور صاد کو ہم سین کی طرح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تینوں کا مخرج تو ایک ہے لیکن ان کی ادائیگی میں فرق ہے۔ سین جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا اور صاد جو ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو یہ تین حرف ہیں زا، سین اور صاد کہ جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی میں خصوصاً سین اور صاد میں فرق ہے۔ تو سین کو ہم باریک ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نکلے گی، اور اس کو بھی حرف صفیریہ کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ شین 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 زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔
اور اس کو حرف شجریہ کہتے ہیں۔ 3 حروف ہیں جو زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ایک ہے جیم جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا ہے شین اور تیسرا یا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو تینوں کا مخرج ایک ہے، کیونکہ یہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حرف شجریہ کہا جاتا ہے۔ صاد 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 زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زا اور سین بھی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اب سین اور صاد کا فرق، میں سین جب میں نے یہ حرف ادا کیا تو اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور صاد کو ہم پر پڑھیں گے۔ مخرج ان کا ایک ہے۔ صاد کے اندر جو ہیں وہ پر صفات پائی جاتی ہیں، سین کے اندر باریک صفات پائی جاتی ہیں، اور اگر ہم ان کو تبدیل کریں گے، سین کو صاد، صاد کو سین پڑھیں گے تو معنی بھی بدلے گا، اور کبھی کبھی تو کلمہ کفر بھی بن جاتا ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صاد بھی جو ہے وہ حرف صفیریہ ہے، سیٹی والا حرف ہے، اور اس کو حرف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پر ادا ہونے والے حروف میں شامل ہے۔ حروف مستعلیہ وہ 7 ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں بھی پوری ایک ویڈیو بنائی جائے گی کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں اور ان کو ہم نے کس انداز میں پڑھنا ہے۔ تو مستعلیہ جو ہے وہ اسی لیے ہی ان حروف کا نام رکھا گیا کہ یہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس حرف کو سین کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس حرف کو بھی حرف صفیریہ کہا جاتا ہے، سیٹی نکلے گی لیکن پر بھی پڑھا جائے گا۔ ضاد 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 زبان کی کروٹ، زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ دانتوں اور داڑوں میں فرق ہے، اور دانتوں کی 6 اقسام ہے: ثنایا، رباعیات، انیاب، دواحک، طواحن، نواجز۔ پہلی 3 قسمیں یعنی ثنایا، رباعیات اور انیاب، یہ 3 قسمیں دانتوں کی ہیں، اور دواحک، طواحن، نواجز یہ 3 قسمیں دڑوں کی ہیں۔ تو زبان کی کروٹ جب اوپر کے دائیں یا بائیں 5 داڑوں کی جڑ یعنی 1 دواحک کی، 3 طواحن کی اور 1 نواجز کی، جب ان 5 داڑوں کے ساتھ زبان کی کروٹ لگتی ہے تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی پر حرف ہے، جس طرح صاد پر حرف ہے اسی طرح ضاد بھی پر حرف ہے۔ اس کو دال کی طرح نہیں ادا کیا جائے گا، کیونکہ دال جو ہے وہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جبکہ ضاد جو ہے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے دائیں یا بائیں 5 دانوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا فرق ہونا چاہیے۔ ان کے مخرج الگ الگ ہیں، ایک مخرج سے اگر ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو معنی بدلے گا، اور یہ پر حرف ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے۔ دوبارہ سن لیں۔ ز ز زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اس کو حرف صفیریہ کہتے ہیں۔ سین سین زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اس کو حرف صفیریہ کہتے ہیں۔ شین شین زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس کو حرف شجریہ کہتے ہیں۔ صاد صاد
زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اس کو حرف صفیریہ کہتے ہیں۔ ضاد ضاد، زبان کی کروٹ اوپر کے دائیں یا بائیں 5 داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور کے ساتھ ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو منور فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں اس عمل کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔